آج ہم آپ کو ایک اللہ والے اور 3 دوستوں کا ایسا عبرتناک اور سبق آموز واقعہ سنائیں گے جسے سن کر یقیناً آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی گاؤں میں 3 دوست رہا کرتے تھے جو مزدوری کر کے اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ وہ اکثر لکڑی کاٹنے پہاڑ کے اوپر بنے جنگلات کی طرف جایا کرتے تھے۔ ان میں ایک خاص بات یہ تھی کہ یہ سب ایک ہی ساتھ جنگل میں جاتے، کیونکہ ان دوستوں نے ایک دوسرے سے وعدہ کر رکھا تھا کہ مشکل ہو یا آسانی ہم ایک دوسرے کا ساتھ کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے۔ ایک بار کچھ ایسا ہی ہوا کہ سخت سردی کے دن تھے۔ گھر میں ان کی لکڑیاں ختم ہو چکی تھیں، تو ان دوستوں نے ارادہ کیا کہ شام ہونے سے پہلے جنگل کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تینوں وہاں سے نکل پڑے۔ جب وہ جنگل میں پہنچے تو تیز بارش شروع ہو گئی۔ کہیں بھی ان کو کوئی جگہ چھپنے کے لیے نہ مل سکی۔ سامنے تلاش کرنے کے بعد انہیں ایک غار نظر آئی۔ وہ لوگ غار کے اندر پناہ لینے کے لیے چلے گئے۔ ایک دوست نے کہا، چلو بارش رکنے کا انتظار کرتے ہیں۔ شام کا سایہ پھیل چکا تھا، بارش بھی رک گئی۔ وہ تینوں یہ دیکھ کر بڑے خوش ہوئے کہ چلو اب ہمارا کام ہو جائے گا۔ لیکن جیسے ہی وہ تینوں غار سے باہر نکلے تو انہیں ایک چیتا نظر آ گیا، جو کوئی عام جانور جیسا نہیں تھا بلکہ اس کے منہ پر خون لگا ہوا تھا۔ وہ گھور کر ان تینوں کو دیکھنے لگا جیسے ابھی ایک پل میں ان کو کھا جائے گا۔ جنگلی چیتے کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ تینوں غار میں واپس آ گئے۔ رات کا اندھیرا پھیل رہا تھا۔ اگر وہ تینوں دوست باہر نکلتے تو چیتا انہیں یوں ہی چیر پھاڑ کر رکھ دیتا۔ جان بچانے کے لیے وہ تینوں غار میں ہی بیٹھے رہے اور انہیں کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ چیتا اپنی جگہ سے ہلنے کا نام تک نہیں لے رہا تھا۔ اب وہ لوگ سوچنے لگے کہ ہم کریں تو کیا کریں، آخر ایسے میں ہماری مدد کے لیے کون آئے گا۔ اسی وقت انہیں غار میں کچھ ہلچل سی محسوس ہوئی، جس کی وجہ سے وہ تینوں ڈر کے مارے کانپنے لگے کہ اب تو ہماری موت ہمارے سامنے تک آ گئی ہے۔ ابھی وہ سسکتے ہوئے یہی کہہ رہے تھے کہ کسی نے کہا، میں کوئی جنگلی درندہ یا جانور نہیں ہوں بلکہ ایک درویش فقیر ہوں۔ یہاں سے گزر رہا تھا تو مجھے لگا کہ غار کے اندر کوئی رو رہا ہے، تو میں تمہیں دیکھنے کے لیے چلا آیا۔ تم لوگ تو ہٹے کٹے جوان ہو، ڈر کیوں رہے ہو؟ وہ لوگ کہنے لگے، حضرت باہر کوئی چیتا آپ کو نظر آیا؟ فقیر نے کہا، نہیں، مجھے تو کوئی چیتا نظر نہیں آیا، اسی لیے تو میں آسانی کے ساتھ غار کے اندر چلا آیا ہوں۔ یہ سنتے ہی وہ تینوں خوش ہو گئے اور کہا، اچھا ٹھیک ہے، تو پھر ہم بھی چلتے ہیں۔ اور جیسے ہی وہ لوگ باہر کی طرف نکلے انہیں وہ چیتا دانت نکالتا ہوا نظر آیا۔ وہ گرا رہا تھا جیسے انہیں ابھی کھا جائے گا۔ وہ پھر سے دوڑ کر غار میں واپس آ گئے اور کہا، حضرت آپ کہتے ہیں کہ باہر چیتا نہیں ہے، لیکن ہمیں تو وہ صاف صاف دکھائی دے رہا ہے۔ حضرت نے کہا، لیکن وہ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ انہوں نے کہا، کیوں؟ کیا وہ آپ کا پالتو ہے؟ حضرت نے کہا، نہیں، وہ میرا پالتو نہیں ہے، لیکن میں صرف اپنے رب سے ڈرتا ہوں، کسی اور سے نہیں۔ تم لوگ آخر چیتے سے کیوں ڈر رہے ہو؟ ان تینوں نے کہا، کیونکہ وہ ہمیں ایسے دیکھ رہا ہے جیسے وہ ہم تینوں کو غار سے باہر نکلتے ہی کھا جائے گا۔ وہ تینوں ڈر کے مارے رونے لگے۔ اللہ والے نے کہا، کیا تم لوگوں نے اللہ پاک سے دعا نہیں کی؟ ایک شخص بولا، ہاں، ہم نے دعا تو مانگی ہے پر ہماری دعا قبول نہیں ہوئی۔ اللہ والے نے کہا، اس کا مطلب ہے تم لوگوں کے اعمال میں کچھ گڑبڑ ہے۔ مجھے سچ سچ بتاؤ، کیا تم نے کبھی کسی کا حق مارا ہے؟ کیا تم نے کبھی کسی کا دل دکھایا ہے؟ یا کسی کے ساتھ کوئی برائی تو نہیں کی ہے؟ یا کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی تو نہیں کی ہے؟
اللہ والے کی باتوں کو سن کر وہ تینوں اپنی اپنی سوچ میں ڈوب گئے۔ گہری سوچ میں ڈوبنے کے بعد اب ان کے ماتھے پر یعنی پیشانی پر پسینے کے قطرے چمکنے لگے۔ ایک دوست نے کہا، اے اللہ والے، مجھے لگتا ہے کہ میں نے زیادتی کی ہے۔ اللہ والے نے کہا، اچھا، لیکن بتا کہ کس کے ساتھ؟ اس نے کہا، اپنے بچوں کے ساتھ۔ فقیر نے کہا، چلو مجھے بتاؤ تم نے اپنے بچوں کے ساتھ کیا زیادتی کی ہے؟ پہلا دوست کہنے لگا، ہم پہلے ایک ساتھ نہیں رہتے تھے، بلکہ ہم تینوں الگ الگ ایک الگ بستی کے رہنے والے تھے۔ میں جنگل میں بکریاں چراتا تھا اور اسی پر گزر بسر کرتا تھا۔ میری بکریاں بہت ہی زیادہ دودھ دیا کرتی تھیں اور ان کے دودھ کو بیچ کر میری روزی مجھے مل رہی تھی۔ میرے گھر میں میرے بچوں اور میری بیوی کے علاوہ کوئی اور نہیں رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت سی دولت عطا کی تھی، کیونکہ بکریوں کا دودھ اس گاؤں میں میرے علاوہ کوئی اور نہیں بیچتا تھا۔ ایسی اعلیٰ نسل کی بکریاں صرف میرے ہی پاس تھیں۔ میری بکریاں ایسا دودھ دیا کرتی تھیں کہ اس سے کسی بیمار کو فوراً شفا مل جایا کرتی تھی۔ لوگ دور دور سے میری بکریوں کا دودھ خریدنے کے لیے آیا کرتے تھے اور میں ان سے منہ مانگی قیمت لیا کرتا تھا۔ میں پیسوں کے لیے سب کچھ کرتا تھا۔ میری بچی میرے پاس آ کر وہ دودھ پینے کے لیے مانگتی تو میں ان کو دودھ نہیں دیتا تھا، بلکہ جھڑک کر ان کی ماں سے کہتا، جاؤ لے جاؤ ان کو لے جا کر روکھی سوکھی روٹیاں کھلا دو۔ یہ پیسہ میرے لیے ہے، تم لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ میں اپنے بیوی بچوں کو اپنے لیے بوجھ سمجھا کرتا تھا اور یوں میرا کاروبار ترقی کرتا چلا گیا۔ ایک دن میرا ایک بچہ بہت شدید بیمار ہو گیا۔ بیوی نے مجھ سے کہا، تم سب کو یہ دودھ دیتے ہو تاکہ ان کی بیماریاں دور ہو جائیں، اپنے بیٹے کو بھی یہ دودھ دے دو تاکہ وہ بھی چنگا بھلا ہو جائے۔ میں نے اپنی بیوی کو ڈانٹتے ہوئے کہا، اس دودھ کو دینے کے لیے میں پیسے لیتا ہوں، لوگ مجھے پیسے دیتے ہیں، میں بغیر پیسے کے کسی کو دودھ نہیں دیتا۔ میں کسی کے ساتھ کوئی نیکی اور بھلائی کا کام نہیں کرتا، بلکہ یہ میرا کاروبار ہے، یہی میرا پیشہ ہے اور یہی میری روزی روٹی ہے۔ اس دودھ کو میں کسی مفت خور کو ہرگز نہیں پلا سکتا ہوں۔ میرے بچے مفت خور ہیں، کون سا یہ میرے پاس کام کرنے والے مزدور ہیں جو میں ان سے اجرت لوں یا ان کو اجرت دوں؟ میری باتوں کو سن کر میری بیوی زاروں قطار رونے لگی اور اس نے کہا، یہ تو اللہ پاک کی امانت ہے، یہ ہماری اولاد ہے۔ اپنی اولاد سے بھلا کون پیسے لیتا ہے؟ کیا تم جانتے نہیں بہترین صدقہ اپنی بیوی بچوں کو کھلانا پلانا ہے، ان کی ضروریات کو پورا کرنا ہے؟ یہ تمہاری ذمہ داری ہے، تم کوئی احسان نہیں کر رہے ہو۔ اگر اپنے بچے کو تم ایک پیالہ دودھ دو گے، یہ اس کا حق ہے اور تمہاری ذمہ داری ہے۔ میری بیوی کی باتیں واقعی سچ تھیں، لیکن مجھے اس وقت بہت کڑوی لگ رہی تھیں۔ میں نے کہا، تم مجھے زیادہ باتیں نہ بتا، میں تیری باتوں میں آ کر اپنے بچوں کو یہ دودھ ہرگز نہیں دوں گا، تم یہاں سے چلی جاؤ۔ اس کے بعد میری بیوی روتی ہوئی میری آنکھوں کے سامنے چلی گئی۔ میں اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ میری بکریاں بہت ہی زیادہ دودھ دیا کرتی تھیں اور میں اس پر بہت گھمنڈ کرتا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں کوئی برا کام نہیں کر رہا ہوں، میں سب کچھ اپنے بھلے کے لیے کر رہا تھا، اپنی جیب نوٹوں سے بھر رہا تھا۔ پھر ایک رات میری بیوی کی تڑپ کر رونے کی آواز سنائی دی، میرا بچہ، ہائے میرا بچہ مر گیا۔ جو بھی تھا، میں تھا تو اس کا باپ۔ میں اپنے گھر کے اندر داخل ہوا۔ میں نے دیکھا میری بیوی میرے بچے کو گود میں لے کر زاروں قطار رو رہی ہے۔ روتے ہوئے وہ گھر سے نکل گئی اور اس نے کہا، تم کتنے ظالم باپ ہو، تم نے ایک دودھ کا پیالہ اپنے بچے تک کو نہیں دیا اور پورے گاؤں میں دودھ بانٹتے رہتے ہو۔ صرف اپنے پیسوں کی تمہیں فکر ہے، تمہیں اپنی اولاد کی کوئی فکر نہیں ہے۔ آج تم نے اپنی ایک اولاد کو کھو دیا ہے، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اس کے بعد میری بیوی مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر نہ جانے کہاں چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد بھی
مجھے اس کے جانے کا یا بچے کی موت کا کوئی احساس نہ ہوا۔ پھر اللہ کی کرنی ایسی ہوئی، جن بکریوں کے دودھ پر میں بہت غرور کیا کرتا تھا، آہستہ آہستہ انہوں نے دودھ دینا بند کر دیا، اور پھر ایک دن میری ساری بکریاں ایک ایک کر کے مر گئیں۔ میرے پاس نہ تو مال و دولت بچا، اور نہ ہی میری بکریاں، اور نہ ہی میرا خاندان اور بیوی بچے۔ اب میں مزدوری کرتا ہوں اپنے ان دوستوں کے ساتھ۔ اللہ والے نے اس پہلے دوست کی باتیں سنی، ٹھنڈی سانس لی اور کہا، اچھا اب تم بتاؤ تم نے کیا کیا؟ دوسرے دوست نے کہا، اے اللہ والے، میں ایک ٹھیکیدار تھا، گھر وغیرہ بنوانے کا کام کیا کرتا تھا۔ میرے پاس محنت کرنے والے بہت سے مزدور تھے، جو دل لگا کر میرے سارے کام کیا کرتے تھے۔ اس کے باوجود میں ان کی مزدوری وقت پر نہیں دیتا تھا، بلکہ ان سے سارے کام کروا کر ان کو رلا دیتا۔ وہ غریب پیسوں کا انتظار کرتے، اور میں اس بات کی خوشی محسوس کرتا تھا کہ میرا گھر پورے گاؤں میں سب سے عالیشان ہے، جہاں میں عیش کے ساتھ اپنی زندگی کو گزار رہا ہوں۔ کچھ عرصے کے بعد میرا ایک مزدور مجھ سے مزدوری مانگنے کے لیے آیا۔ اسے پیسوں کی بہت ضرورت تھی، لیکن میں نے اسے دھکے مار کر گھر سے باہر نکلوا دیا۔ اس کا پسینہ بہہ رہا تھا، لیکن مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ روتا ہوا وہاں سے چلا گیا، لیکن کہا کہ اللہ تبارک و تعالی دیکھ رہا ہے تم کتنی ناانصافی کر رہے ہو۔ تو میری مزدوری کو، میرے حلال کی کمائی کے مال کو کھا رہے ہو، اور مجھے پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ تمہیں اللہ کی بارگاہ میں اس کا جواب دینا ہوگا۔ لیکن مجھے اس وقت اس کی باتوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی، اس لیے میں نے کہا، چلو جاؤ یہاں سے۔ وہ اپنے گھر روتا ہوا چلا گیا۔ میں اپنے گھر کے اندر آ گیا، لیکن اسی رات اتنی زوردار آندھی چلی، آندھی طوفان نے میرے گھر کی چھت کو اڑا دیا۔ پھر میرے سارے مزدور ایک ایک کر کے مجھے چھوڑ کر چلے گئے، اور میں دھیرے دھیرے کنگال ہو گیا۔ اب میں اپنے انہی دوستوں کی طرح ایک مزدور ہوں، جنگل کی لکڑیاں کاٹ کر اپنا گزارا کرتا ہوں۔ اللہ والے نے بڑے افسوس کے ساتھ اس کو دیکھا، اور پھر تیسرے شخص سے مخاطب ہو کر کہا، بتاؤ اب تم نے کیا گناہ کیا ہے؟ تیسرے شخص نے کہا، اے اللہ والے، میں امیر باپ کا عیاش بیٹا تھا، لڑکیاں میرے قدموں میں پڑی رہتی تھی، میں جس کو چاہتا خرید سکتا تھا۔ مجھے اپنی دولت اور اپنی خوبصورتی، اپنی جوانی پر بڑا غرور تھا، اس لیے جسے چاہتا ہر رات اس کے ساتھ بدکاری کرتا تھا۔ میرے چاچا کی ایک بیٹی تھی جو بہت ہی زیادہ نیک اور پاک باز تھی۔ ایک بار میں اپنے چاچا کے گھر گیا تو میری نظر ان کی بیٹی پر پڑ گئی۔ جب اس کو میں نے دیکھا تو میرا دل اس پر آ گیا۔ اب میں ساری عورتوں کو بھول چکا تھا اور پوری طرح سے اپنے چاچا کی بیٹی کے پیچھے لگ گیا تھا۔ میں کسی بھی قیمت پر اس حسین و جمیل لڑکی کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اپنے باپ سے کہا، مجھے وہ لڑکی کسی بھی صورت میں چاہیے۔ میرے باپ نے کہا، وہ تمہاری کبھی نہیں بن سکتی، کیونکہ وہ نیک لڑکی ہے، اللہ والی ہے، اچھے کردار کی مالک ہے۔ تم اپنی حرکتوں کو دیکھو، سارا محلہ تمہیں ناپسند کرتا ہے، پھر تمہارا چاچا آخر اپنی بیٹی کو تمہارے نکاح میں کیوں دے گا؟ میری محبت بھی کوئی پاک صاف تو نہیں تھی، بلکہ اس میں صرف ہوس تھی، شیطانیت تھی۔ ایک بار میرے چچا گھر پر موجود نہیں تھے، میں ان کے گھر میں جبراً داخل ہو گیا اور اپنی چچا زاد بہن کے ساتھ اپنی خواہش کو پورا کرنا چاہتا تھا، پر اس نے انکار کر دیا اور کہا، کیا تمہیں ذرا بھی خدا کا خوف نہیں ہے؟ میں نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، دیکھو، میں نے جس کو چاہا حاصل کر لیا ہے، تم کو نہ جانے کس بات کا گھمنڈ ہے کہ تم میری بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو۔ وہ لڑکی کہنے لگی، مجھے گھمنڈ نہیں ہے، میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتی ہوں اور تم جیسے انسان کی بیوی بھی نہیں بننا چاہتی ہوں، اس لیے مہربانی کر کے یہاں سے چلے جاؤ۔ اس کی یہ باتیں سن کر میں زور زور سے کہکے لگا کر ہنسنے لگا۔ مجھے اللہ کا کوئی خوف نہیں آ رہا تھا، بلکہ میری آنکھوں پر پٹی بندھ چکی تھی، غفلت کی، شیطانیت کی، ہوس کی پٹی، اور میں نے اس لڑکی کے ساتھ زیادتی کی
پھر اس نے مجھے بد دعا دی کہ کوئی درندہ تم کو ضرور ایک نہ ایک دن اپنا شکار بنائے گا۔ میں نے اس کی بات کو سنجیدگی کے ساتھ نہیں لیا، پر مجھ کو بد دعا کا اثر ہو گیا، اور جن پیسوں سے میں عورتوں کو خریدتا تھا اور جس جوانی اور مردانگی کے اوپر میں غرور کیا کرتا تھا، دھیرے دھیرے وہ سب کچھ ختم ہو گیا، مٹ گیا، اور آج میں اپنے ان دوستوں کے ساتھ مزدوری کرنے پر مجبور ہو چکا ہوں۔ اللہ والے نے کہا، تم تینوں نے مجھے ایک ایک کر کے اپنے گناہوں کے بارے میں بتا دیا ہے، اور وہ ایک بد دعا بھی جو تمہیں دی گئی تھی، کہ اب تک تم ان بد دعاؤں پر نادم نہیں ہوئے ہو۔ تم سے تمہارا سب کچھ چھن گیا، بیوی بچے، مال و دولت، زمین و جائیداد، خاندان، عزت، شہرت، دوست و احباب، سب کچھ۔ تم تینوں اب اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرنے کے لیے تیار ہو۔ وہ کہنے لگے، ہم بہت شرمندہ ہیں، آج پہلی بار ہم نے ان گناہوں کو یاد کیا ہے، ورنہ اتنے سالوں میں کبھی ہمیں یہ گناہ یاد تک نہیں آئے۔ اللہ والے نے کہا، تم لوگوں نے لوگوں کا دل توڑا ہے، ناجائز حرکتیں کی ہیں، کسی کا حق مارا ہے، کسی پر ظلم کیا ہے، تم نے اپنے رشتے بھی نہیں نبھائے، پھر تم اس پر شرمندہ بھی نہیں ہوئے۔ آج جب تم پر خود ایک مصیبت آ کر کھڑی ہو گئی ہے تو تم کو سب کچھ یاد آ رہا ہے، اللہ بھی یاد آ رہا ہے، اپنے ساتھ ہونے والے بد اعمال بھی یاد آ رہے ہیں۔ اگر یہ چیتا یہاں سے چلا جائے اور تمہارا شکار نہ کرے، یعنی تمہیں نہ کھائے، تو کیا پھر تم اپنی زندگی میں مگن ہو جاؤ گے؟ تم بھول جاؤ گے جو کچھ تم نے کیا ہے؟ وہ وعدہ کرنے لگے، نہیں نہیں حضرت، ہم ایسا کبھی نہیں کریں گے، بلکہ ہم ان لوگوں کے پاس جا کر ان سے معافی تلافی کریں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتے ہیں۔ ہم ان لوگوں کے پاس جا کر اپنے ہاتھ جوڑ کر ان سے معافی مانگیں گے جن کے ساتھ ہم نے برا کیا تھا۔ اللہ والے کہنے لگے، ہو سکتا ہے تمہیں ایک اور موقع مل جائے، میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں۔ پھر اللہ والے نے دو زانو ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی شروع کر دی، یا اللہ رب کریم، اے رب ذوالجلال، ان کو اپنے گناہوں کی یاد آ گئی ہے اور یہ تینوں شرمسار ہیں، تو ان کو ایک موقع اور دے دے اور اس چیتے کو اس غار کے اندر سے ہٹا دے، تاکہ یہ اپنے گاؤں واپس صحیح سلامت چلے جائیں اور ان لوگوں سے جا کر معافی مانگ سکیں جن کے ساتھ انہوں نے برا سلوک کیا تھا، جن کے حقوق انہوں نے مارے تھے، جن پر ظلم و زیادتی کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نیک بندے کی دعا کو قبول کر لیا اور صبح کا اجالا بھی پھیل چکا تھا۔ وہ تینوں باہر آ چکے تھے اور وہ چیتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ وہ سمجھ گئے یہ بہت ہی بڑے اللہ والے معلوم ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو فوراً قبول کر لیا۔ وہ تینوں جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر خوشی خوشی اپنے گاؤں کی طرف چل پڑے، لیکن نہ انہیں اللہ یاد رہا، نہ اللہ والے یاد رہے، اور نہ وہ چیتا یاد رہا۔ انہوں نے کسی سے کوئی معافی نہ مانگی، بلکہ وہ اپنے سارے وعدے بھول گئے۔ اب تو ہمارے سر پر کوئی بلا نہیں ہے، نہ وہ چیتا ہے اور نہ کوئی اللہ والا ہے جو ہمیں یاد دلائے کہ ہم اپنے وعدے کو پورا کریں۔ وہ پھر اپنی زندگی کو اسی طرح سے گزارنے لگے۔ تینوں بہت بڑے دھوکے باز تھے۔ اللہ کی کر دی کہ وہ لوگ جس جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتے تھے، گاؤں والے اسی جنگل کی طرف نہیں جاتے تھے، کیونکہ وہاں پر درندوں کا بسیرا تھا، اور جب سے انہوں نے سنا تھا کہ وہاں پر ایک چیتا آ کر بیٹھا ہے تو ان گاؤں والوں نے وہاں جانا بند کر دیا تھا۔ یہ لوگ نڈر ہو چکے تھے اور جانتے تھے وہ چیتا اب ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑے گا۔ گاؤں والوں نے ان کی بہادری دیکھی تو کہا، اب تم لوگ ہمارے لیے بھی لکڑیاں کاٹ کر لانا۔ وہ گاؤں والوں کے لیے بھی لکڑیاں کاٹ کر لانے لگے۔ لوگ ان کو پیسے دیتے اور ان پیسوں سے انہوں نے ایک بڑا کاروبار کر لیا، اور پھر ان کے پاس مال و دولت کی ریل پیل ہو گئی۔ وہ تینوں کہنے لگے، دیکھا ہم نے تو کچھ بھی ایسا نہیں کیا، یعنی نہ کسی سے معافی مانگی، نہ کسی کو پیسے لوٹائے، لیکن پھر بھی دیکھو آج ہمارے پاس پیسہ ہی پیسہ ہے، یعنی اللہ ہماری کوئی پکڑ نہیں کرے گا۔
اگر ایسا ہوتا تو ہم اب بھی غریب ہوتے، لاچار ہوتے، ہمارے پاس ایک پائی بھی نہ ہوتی۔ اس بات پر وہ گھمنڈ کرنے لگے۔ کام بہت اچھا چل رہا تھا، کسی چیز کی ان کے پاس کوئی کمی نہیں تھی۔ انہوں نے بہت ہی مضبوط دیواروں والا گھر تیار کروا لیا تھا، لوہے کے دروازے لگا لیے تھے۔ ایک دن بڑی چین کی نیند وہ سو رہے تھے، اچانک گاؤں میں شور اٹھا، ارے جنگل سے جنگلی چیتا یہاں کیسے آ گیا؟ جنگلی چیتا یہاں کیسے آ گیا؟ وہ تینوں عیاش دوست بھی یہ سن کر گھبرا اٹھے، لیکن اپنے گھر میں گھس کر بیٹھے رہے۔ انہوں نے کہا، یہ گھر میں تو کبھی نہیں آ سکتا ہے، اتنا مضبوط ہم نے گھر بنوایا ہے، کبھی داخل بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ کھائے گا تو گاؤں والوں کو کھا کر چلا جائے گا۔ وہ اتنے بے حس تھے کہ ان کو کسی اور کی کوئی پرواہ تک نہیں تھی۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی، کہنے لگے، ہم دروازہ نہیں کھول سکتے۔ کون ہے؟ کس نے کہا دروازہ کھولو ورنہ یہ دروازہ توڑ دیا جائے گا؟ انہوں نے کہا، یہ دروازہ کوئی نہیں توڑ سکتا، ہم نے اسے خالی لوہے کے ساتھ بنوایا ہے اور اس کو کوئی لوہے سے بنا ہاتھ بھی نہیں توڑ سکتا۔ اچانک ان کا سارا غرور مٹی میں مل گیا اور وہ دروازہ ایک ہی جھٹکے میں ٹوٹا۔ وہ چیتا جس کے منہ پر، جس کے دانتوں پر خون لگا ہوا تھا، ان کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا، آہستہ آہستہ ان کے قریب آ رہا تھا۔ وہ کہنے لگے، ارے یہ یہاں کیسے آ سکتا ہے؟ اس دن غار کے اندر تو نہیں آیا تھا، جبکہ وہاں تو کوئی دروازہ بھی نہیں تھا۔ ہمارے گھر میں آخر یہ کیسے داخل ہو گیا؟ اتنا بڑا دروازہ اس نے کیسے توڑا؟ اس وقت اللہ والے کی آواز آئی، تمہارے گناہوں کی وجہ سے انسان کی نیکیاں ہوتی ہیں جو اسے مصیبت سے بچاتی ہیں، اور انسان کے دیے ہوئے صدقات ہوتے ہیں جو اس کو بری موت سے بچا لیتے ہیں، لیکن تم نے جو وعدہ کیا تھا تم اپنے گناہوں کی تلافی کرو گے، جن کے ساتھ تم نے برا سلوک کیا ہے، زیادتی کی ہے، جن کا پیسہ کھایا ہے، جن کا حق مارا ہے، جن کے گھروں کو تم نے لوٹا ہے، ان کے پاس جا کر تم معافی مانگو گے، اللہ پاک کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرو گے، لیکن تم تو غفلت کی زندگی گزارنے لگے۔ یہ سب صرف تمہارا امتحان تھا، یہ مال و دولت، یہ زمین و جائیداد، یہ سب اللہ کی جانب سے تمہاری آزمائش کے لیے تھا۔ کیا تم دنیا کو یاد رکھتے ہو یا آخرت کو؟ پر افسوس، صد افسوس کہ تم نے اپنی دنیا کو یاد رکھا، ایک لمحے کی بھی تمہیں شرمساری نہیں ہوئی۔ وہ کہنے لگے، حضرت آپ اللہ والے ہیں، ہمیں معاف کر دیں، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں ہم پھر اپنی حالت کو سیدھا کریں گے، ہم اپنے آپ کو اچھا انسان بنائیں گے۔ اللہ والے نے کہا، اب میں کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں، یہ چیتا میں نے نہیں بلوایا ہے بلکہ یہ اللہ پاک کے حکم سے آیا ہے۔ اس دن بھی اللہ کے حکم سے اس غار کے باہر وہ بیٹھا تھا، لیکن تمہیں ایک موقع دیا گیا تھا تاکہ تم معافی مانگ لو، اس لیے یہ اندر نہیں آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اسے حکم دیتا کہ یہ اندر آتا اور تمہیں چیر پھاڑ کر رکھ دیتا، پر تم نے معافی نہیں مانگی، نہ توبہ کی۔ اب میں بھی کچھ نہیں کر سکتا ہوں، نہ ہی دعا کر سکتا ہوں۔ پورا گاؤں دیکھ رہا تھا کہ وہ جنگلی خون خوار چیتا جس نے کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا تھا، ان تینوں پر حملہ کر چکا تھا اور تینوں کو دیکھتے ہی دیکھتے چیر پھاڑ کر رکھ دیا، اور وہ تینوں تمام لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن گئے۔ وہ جو خود کی ذات پر اکڑنے والے، خود پر غرور کرنے والے، حقدار کا حق مارنے والے، ظلم کرنے والے، توبہ نہ کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے، اس بات کو سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ محترم ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتی ہوں پسند آئے گی۔ جزاک اللہ۔